اللہ نے اپنے حبیب کو 2 آیتوں میں 5 سرٹیفکیٹ دیے. فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. یہ پہلا تمغہ ہے. ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی بنایا اور سراج منیر بنا کر بھیجا. کتنے ہو گئے؟ 5. میں ان 5 پر بات نہیں کروں گا، یہ تو بہت طویل بات ہو جائے گی. پھر آخری پر بات کروں گا، لیکن پہلے کو تھوڑا سا کھولتے ہوئے. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا میرے رسول. شاہد کا کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ شاہد. علماء مستثنیٰ ہے جواب دینے سے، میں ان سے مخاطب ہوں. شاہد کا کیا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ. گواہ. شاہد کا جیسے کہنے کہ عینی شاہد، موقع دا گواہ. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجائے، گواہ بنا کر بھیجائے. میں نے قرآن سے پوچھا میرا رسول اللہ شاہد کہہ رہا ہے، گواہ کہہ رہا ہے، میرے آقا کس چیز کے گواہ ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری توحید کی گواہی دی ہے. توحید کی. کس چیز کی گواہی دی؟ اور یہ گواہی ہم سب نے دینی ہے. اور وہ گواہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود مگر اللہ ہی. آپ ذرا جواب دیں گے تو مجھے راحت ہوگی. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود مگر. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں مسجود مگر. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں حاجت روا مگر. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں مشکل کشا مگر. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں دستگیر مگر. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اولاد دینے والا مگر. اولاد کون دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اولاد دینے والا کون؟ دینے پہ آئے تو بیٹے ہی بیٹے دے دے. اس کی حکمت ہو تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے. وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دے دے، اور چاہے تو کچھ نہ دے. دینے پہ آئے تو مریدوں کو 10-10
مرشد کو ایک بھی نہ دے. کیسا بے نیاز ہے وہ. کیسا بے نیاز ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں اولاد دینے والا مگر اللہ. لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں عزت دینے والا مگر لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں رزق دینے والا مگر. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دھرتی کے سینے پر کوئی زیروح، کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کو رزق اللہ نہ دے رہا ہو. ہر ایک کو رزق دینے والا کون؟ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی گواہی دی. کبھی صفا کی بلندیوں پر، کبھی طائف میں برستی ہوئی پتھروں کی بارش میں، کبھی احد کے میدان میں خون میں نہا کر، کبھی شعب ابی طالب میں خشک پتے چبا کر، کبھی بدر و حنین میں اتر کر میرے آقا نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی گواہی دی. اور بلوچستان کے دوستو، آپ بڑے سادہ اور سیدھے لوگ ہیں. توحید بھی بڑی سادہ اور سیدھی ہے. دو ٹوک ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوبم آپ نے میری گواہی دی توحید کی، لو ہم آپ کو اس کا نقد انعام دیتے ہیں، شاہد کا نقد انعام دیتے ہیں. فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ. فرش زمین پر تو میری توحید کی گواہی دے رہا ہے، عرش برین پر میں تیری نبوت کی گواہی دیتا ہوں. نقد انعام دے دیا. ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ بشارت دینے والے ہیں. ہم نے آپ کو نذیر بنایا، داعی بنایا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا. سراج منیر چمکتا ہوا روشن چراغ. اس کو تھوڑا کھولتا ہوں. اس کو کھولتا. سراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراغ. اور منیر کا مطلب روشن. جزاک اللہ. روشن کرنے والا. صرف خود روشن نہیں، روشنی بکھیرتا بانٹتا بھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی اور میری ماں ہے، اس روشنی کو کھولتی ہیں. فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک وہ سورج ہے
جو رب نے میرے گھر میں میرے حجرے میں چمکایا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج تو شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہے قیامت تک اس کی روشنی کم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سراج منیر ہے۔ بلوچستان والوں، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، ایک حقیقت، ایک سچائی میرے سامنے آئی۔ قرآن نے، پورے قرآن میں سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ پورے قرآن میں سورج کو سراج کہا گیا۔ یہ دنیا کا سورج ہے، اس کی بات کر رہا ہے، یہ دن ہو جاتا ہے جس سے۔ سورج کو سراج کہا گیا ہے، اور چاند کو، یہ دنیا کا چاند ہے جو ابھی باہر چمک رہا ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے چاند کی؟ 11 یا 9؟ جزاک اللہ۔ چاند کو منیر کہا ہے قرآن نے۔ آیت، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا، یہ سورج، وقمرا منیرا۔ سورج کو سراج کہا، چاند کو بولیں گے آپ؟ تھوڑی سی تکلیف فرمائیے، اس تکلیف پر میں پیشگی سوری کر لیتا ہوں۔ قرآن نے سورج کو سراج کہا ہے، چاند کو منیر کہا ہے۔ ایک آیت تو پڑھ دی، ایک اور بھی پڑھ دیتا ہوں، ویسے تو بہت سی آیات ہیں برکت کے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ، وہی بات آگے جو کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے سورج کو سراج کہا ہے، چاند کو منیر کہا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی عظمت اور بلندی پر قربان جاؤں کہ عبداللہ کے یتیم اور آمنہ کے لال کو سراج منیر کہا ہے۔ نہیں پہنچے؟ سورج کو صرف سراج، چاند کو صرف منیر، اور آمنہ کے لال کو سراج منیر، دونوں ملا کے اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا نادانوں جھگڑنے والوں، اشارہ کر دیا کہ چاند اور سورج کے دامن میں اتنا اجالا نہیں ہے، اتنا نور نہیں ہے، اتنی کرنیں نہیں ہیں، اللہ نے جتنا اجالا محمد عربی کے چہرے میں رکھا ہے۔ ہاں، وہ سراج منیر ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ ماں کہ جب میرا یتیم میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا، میں نے خدا کی برکتوں اور خدا کی قدرتوں کے عجیب نشان دیکھے۔ راہ چلتے ہوئے، مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے، جب میرا پاؤں کسی پتھر پر، کسی سنگ پر آ جاتا تو وہ پتھر اور سنگ بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں
جب خدا کا محبوب امانت بن کر میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا، میں نے خدا کی قدرت کے عجیب نشان یوں دیکھے کہ پانی لینے کے لیے جب میں کنویں پر پہنچا کرتی تھی تو پانی خود ہی اٹھ کر منڈیروں تک آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا، میں نے خدا کی قدرت کے عجیب نشان دیکھے۔ رات کو سو جاتی تھی، خواب میں حوا، مریم اور آسیہ آ کر مجھے مبارکیں دیا کرتی تھیں، مبارک آمنہ مبارک، مبارک آمنہ مبارک۔ پھر وہ ربیع الاول کی وہ سعادت مند نورانی صبح طلوع ہوئی۔ تو کسی نے کہا نا کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو شہ مرسلی آیا، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں، سرور کونین شاہ عرب سلطان عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے محجبی حق کی قسم، عرض کی جبریل نے اے محجبی حق کی قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ ہاں، گرم موسم بلوچستان کا اور ٹھنڈے لوگ بلوچستان کے، موسم اتنا گرم کہ فروری میں پسینہ آ رہا اور بندے اتنے ٹھنڈے کہ میں زور لگا لگا کے تھک گیا ہوں، یہ ابھی بھی نقش بندی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نعرے کا جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان قرآن، علماء حق، علماء دیوبند۔ ہاں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ نورانی صبح طلوع ہوئی جب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا۔ یہ میرے آقا آئے اس شب، میری بے بسی اور میری ناداری کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن اور تیل بھی نہیں تھا، سیدہ کہتی ہیں، لیکن پھر وہ سراج منیر آیا۔ بات ہو رہی ہے سراج منیر کی، روشنی کی۔ اس شب سیدہ فرماتی ہے اس شب میری بے بسی اور میری ناداری کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے روغن اور تیل بھی نہیں تھا۔ پھر میرا یتیم آیا، سراج منیر آیا، اتنا اجالا پھیلا، اتنا نور پھیلا،
اتنی روشنی ہوئی کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی، چراغوں کی ضرورت نہ رہی، نہ چراغاں کی ضرورت رہی۔ ہاں پھر وہ آیا کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب حلیمہ، حوازن کی حلیمہ نے سیدہ آمنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں کوئی یتیم ہے، کسی دائی نے نہیں اٹھایا، پسند نہیں کیا۔ سیدہ آمنہ نے حلیمہ کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یوں نہ کہہ کہ میرے یتیم کو کسی دائی نے پسند نہیں کیا، بلکہ یوں کہہ کہ میرے یتیم کو کوئی پسند ہی نہیں آئی۔ اچھا دکھاؤ تو صحیح۔ حلیمہ نے سفید یمنی چادر، باریک چادر میں ننھے محمد عربی کو لپیٹ کر حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ رخ انور پر سفید چادر تنی ہوئی تھی اور چادر کے باریک دھاگوں میں سے حسن مصطفی پھوٹ رہا تھا، چھلک رہا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے احسن، کیا کہتی ہے؟ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ احسن نہیں دیکھا، لم ارا احدا احسن منہ، میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ قدرت نے جواب دیا تیری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہم نے بنایا ہی نہیں، ہم نے تو ایسا حسین، یہ لفظ احسن 5-6 موقع ہیں بڑے تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ ایک تو یہاں حلیمہ کہہ رہی ہے احسن، پھر وہاں حسان کہہ رہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کون ہے؟ حسان۔ اور وہ کون تھی؟ حلیمہ۔ ایک اور کی بھی سن، جبریل نے کہا صرفت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن منك یا محمد۔ یہ کون ہے؟ جبریل۔ ایک اور کی بھی سن، وہ کون ہے؟ وہ ایک بوڑھی خاتون ہے۔ قحط کے زمانے میں شام کو شوہر گھر آیا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ جب صبح گیا تھا تو بکریاں بھی خشک تھیں، گھر کے برتن بھی خالی تھے۔ واپس پلٹا تو بکریاں بھی تر ہیں، برتن بھی دودھ سے بھرے۔ پوچھا ام معبد کہاں سے آیا یہ سب؟ ام معبد کہتی ہے یہ چھوڑ کہ یہ کہاں سے آیا، یہ چھوڑ، تو یہ پوچھ کہ کون آیا تھا۔ ام معبد کہتی ہے تیرے جانے کے بعد، آج صبح تیرے جانے کے بعد رأیت رجلا احسن، رأیت رجلا وسیما قسیما احسن اجمل، تیرے جانے کے بعد ایک حسین آیا تھا، اتنا حسین تھا وہ، اتنا حسین تھا وہ کہ جب میرے گھر میں اس نے قدم رکھا مجھے یوں لگا کہ میرے صحن میں 14ویں کا چاند اتر آیا ہے۔ یہ کون ہے؟ ام معبد ہے۔ ایک اور احسن بھی سن، چلتے بزرگوں،
چلتے چلتے، چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ابھی میں نے رات کو سفر کر کے صبح تونسا پہنچنا ہے. ہاں